باہر آپ انڈیویجولزم بہت زیادہ دیکھتے ہوں گے، لوگوں کو صرف اپنی بارے میں، صرف اپنے کھانے پینے کے بارے میں، اپنے لائف اسٹائل کے بارے میں پتا. انڈیویجولزم کتنا بڑا مسئلہ ہے. انڈیویجولزم ہی تو مسئلہ ہے، ہوں. وہی تو لبرلزم. دیکھیں، انڈیویجولزم گیوز رائز ٹو لبرلزم، لبرلزم گیوز رائز ٹو آل دی ادر ازمز جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے خطرہ ہوتے ہیں. خطرہ نہیں ہوتے، پوائزن ہوتے ہیں. کتنی ہی آپ کیسز میں نے اپنی پوڈ کاسٹ وغیرہ میں فگر شیئر کرتا رہتا ہوں. میں ایک چیز میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہی، میں یہاں پہ میں رپیٹ کر دیتا جی. ہوں. اسٹیٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسپین میں اگر آج 100 لوگ شادی کریں تو ان کے آن ایوریج 58 بچے پیدا ہوں گے، جن کے آگے 32 یا 33 کچھ اتنے ہیں تقریباً، اور ان کے آگے سے 19 بچے پیدا ہوں گے. سو بائی دا ٹائم یو گیٹ ٹو دا فورتھ جنریشن 81% پاپولیشن وائپ ہو جاتی ہے. یہ حالت ہے وہاں پہ. کیوں؟ یہ تو ہمیں پرابلم پتہ چلا گا، اس کے پیچھے بھی ہوگی نا کہ واٹ گیو رائز ٹو دس پرابلم، کہ کس چیز نے صورتحال کو وہ یہاں پہ لے کے آئی. The deeper you go, you will find out کہ liberalism, individualism. Death of the West میں بوکنر نے ایک بڑی ریمارکبل بات کی ہے کہ جو اتنا شارپ پاپولیشن ڈکلائن ویسٹ میں آیا ہے، یہ دو ہی وجوہات ہیں اس کے پیچھے، ان کے دو ہی انسیڈنٹس ہوئے ہیں، ایک بلیک پلیگ اور ایک لبرلزم. اچھا. تعاون یا لبرلزم اس کی وجہ سے اتنی شارپ دو دفعہ جو ہوا ہے ویسٹ میں، کسی کوئی تیسری وجہ نہیں ہے. تو اگر آپ کی ایک آئیڈیالوجی، آپ کی فلاسفی آف لائف آپ کی اتنی بری ہے کہ وہ انسانیت کا اتنا نقصان کرتی ہے جتنا تعاون جیسی بیماری کرتی ہے، then it's not a bloody good thing. ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو کم سے کم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہیومنس کی ایگزسٹنس ہے. جب وہ اس فیس آف دی ارتھ سے آپ وائپ کر رہے ہیں تو کون سی ڈیولپمنٹ پیچھے رہ جاتی ہے؟ اور آپ کے خیال میں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انڈیویجولزم کو کافی پروموٹ کرنے میں معاون ثابت نہیں ہو رہا کہ اس کو سکھایا جاتا ہے ایک بچے کو، ایک اسٹوڈنٹ کو، کہ تم نے اپنی کیریئر کے بارے میں، اپنی ارننگ کے بارے میں، اپنی اس کو بڑھانے کے بارے میں سوچنا، اور ساری سوچ و فکر اس کے گرد ہی گھومنا شروع کر دیتی ہے. یہ چیز کافی بڑھنے کی ریسنٹ دیسی ٹائمز میں. لبرلز کی بے وفائی کی لسٹ میں یہ بھی آپ ایک شامل کر لیں، ایجوکیشن سسٹم. ایجوکیشن سسٹم، کہ جس طرح سے اس کو لبرلزم کو اس کے اندر کوائٹلی انسرٹ کیا جا رہا ہے، سیکولرزم کو لبرلزم. اگرچہ پاکستان میں لبرل اور لیفٹ یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے سسٹم کے خلاف یہ لگے ہوئے ہیں سسٹمیٹکلی، اور ان کا کوئی فطری اتحاد ہونا نہیں چاہیے، بیکاز ان دونوں کی آپس میں اینٹ اور پرووربیل جانور کا ویر ہے، اور دونوں ہی اپنے آپ کو اینٹ سمجھتے ہیں، یعنی کہ دوسرے کو وہ جانور سمجھتے ہیں. لیکن پاکستان میں ان کا اتحاد ہے، اسلام کے خلاف اتحاد ہے، ہمارے مشرقی روایات کے خلاف ان کا اتحاد ہے. تو یہ دونوں ہی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرتے ہیں. ہمارے سیکولرزم، انڈیویجولزم یہ لے کے آتے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، وچ از سمپلی رانگ. میں ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ جوتا بھی اگر خریدتے ہیں نا تو آپ 10 چیزیں کنسیڈر کرتے ہیں. اپنا سینس آف فیشن کنسیڈر کرتے ہیں، پروڈکٹ کی کوالٹی کو، اس کے مٹیریل کو، کاسٹ کو، ساری چیزیں کمفرٹ دیکھتے ہیں، سارا کچھ. تو بھائی آپ ایک پورے کا پورا کلچرل پیراڈائم پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. پہلے دیکھیں تو صحیح کہ ویسٹ کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے. اکانومی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ویسٹ کی. پینشنرز کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ ورکنگ ایج کے لوگ ہیں، ہر پینشنر کے لیے 4.8 ورکنگ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ویسٹ میں بمشکل تمام یہ ایوریج پوری ہو رہی ہے. ان کو اپنے سسٹم کو سسٹین کرنے کے لیے 150 ملین لوگ چاہیے. پورے پاکستان کی آبادی ہے 22-23 کروڑ. وہاں پہ 15 کروڑ ایڈیشنل لوگ چاہیے جو صرف سسٹم کو سسٹین کرنے کے لیے ہوں، امیر ہونے کے لیے نہیں. سسٹم کو سسٹین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پینشنر کو پینشن ملے، ہیلتھ کیئر میں جو سیکٹر ہے اس میں اتنے پیسے ہوں کہ لوگوں کو ان کی لک آفٹر کی جائے. اب دو ہی آپشنز ہیں، آئدر یہ ہے کہ میس امیگریشن دوبارہ کھولیں، اور دوسرا اس کا آپشن یہ ہے کہ یہ پینشنیں وغیرہ وغیرہ اس کے لیے فیوچر میں پیسے نہیں ہوں گے، اس کو بند کر دیں. آلریڈی کرونک فنڈنگ کرائسس ہے، ان کے جو فنڈنگ کٹس ہیں یہ کم ٹو دا کرونک لیول، کہ وہاں پہ جو اولڈ پیپل ہومز ہیں، میں ایک پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ 99% کیئر ہومز وہاں پہ ایسے ہیں جہاں پہ بزرگ لوگ جنہوں نے ساری زندگی کام کر کے اکانومی میں اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے، ان کو وہاں پہ فزیکلی ابیوز کیا جاتا ہے، سائیکولوجیکلی ابیوز کیا جاتا ہے، ایون سیکچولی ابیوز کیا جاتا ہے. بچوں نے تو چھوڑ ہی دیا نا.
وہاں پہ فنڈنگ کٹس کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ فرسٹریشن اتنی ہے کہ وہ جو جتنا غصہ ہوتا ہے اسٹاف کو مار پیٹ کے ان کا، جسے آپ کہیں 16 گھنٹے 14 گھنٹے کی آپ نے 16 گھنٹے کی تو ہر شفٹ نہیں ہو سکتی، لیکن جسے آپ روز کہیں 12 گھنٹے کی شفٹ کرو اور چھٹی بھی تمہیں ملے گی پتہ نہیں جب تمہاری کوئی اسٹیچوٹری ہالیڈے وہی ملے گی، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو غصہ بڑھتا ہے اس سے.